السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, astronomy experts announce کر چکے ہیں کہ تھرسڈے 26 دسمبر یعنی کل آدھی دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس سورج گرہن کو طویل ترین سورج گرہن قرار دیا گیا ہے. سائنسی اعتبار سے تو یہ سورج اور چاند کا چکر ہے. زمین حائل ہو جاتی ہے، اس لیے زمین پر روشنی نہیں پڑ سکتی اور سورج گرہن لگ جاتا ہے. اسلام میں سورج گرہن کے لیے، چاند گرہن کے لیے کسوف یا خسوف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کسف الشمس. جتنی بھی روایات ہیں کسف الشمس یا خسف الشمس کہ سورج کو گرہن لگ گیا. سائنسی اعتبار سے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، در حقیقت اس کی دو ہی وجوہات ہیں اسلام میں. نمبر 1، سورج گرہن یا چاند گرہن اللہ کی طرف سے گناہگاروں کو تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ. اتنی بڑی مخلوق سورج اور چاند اگر اللہ ان پر گرہن لگا سکتا ہے، ان کو بے نور کر سکتا ہے، ان کو زوال کر دیتا ہے، تو وہ تم پر کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ اپنے عذاب کی صورت میں تمہاری کیا اوقات ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی یخوف بها عبادہ. اللہ سورج گرہن سے یا چاند گرہن سے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ. اور پھر اس میں بڑا سالڈ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو سورج سے مدد مانگتے ہیں، جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، یعنی مجوسیوں کو اہم پیغام ہے کہ سورج اور چاند جب ان کو گرہن لگ سکتا ہے، جب یہ غروب ہو سکتے ہیں، جب ان کو زوال آ سکتا ہے، تو تم مدد ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کے خالق سے کیوں نہیں مانگتے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو اگر سجدے کے کوئی لائق ہے. واسجدوا للہ، اس کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو. الذی خلقہن، جس نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا، جو ان کا خالق ہے تمہارا بھی وہی خالق ہے. اس کے ذریعے گناہگاروں کو تنبیہ کی جاتی ہے. سورج گرہن سے، چاند گرہن سے گناہگاروں کو گناہوں سے باز رہنے کا حکم ہے. ان اللہ تعالی یخوف بها عبادہ. اور پھر مجوسیوں کو اہم پیغام ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. ویورز، ہمارے ہاں اس حوالے سے الٹا ہی سسٹم ہے. دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک لبرل پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ یہ سورج اور چاند کا چکر ہے اور کچھ نہیں، زمین حائل ہو جاتی ہے اس لیے بے نور ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں پھر یہ موقع کب آئے گا، اس لیے سارے جمع ہو کر دوربین سے وہ سین دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ہماری تو یوتھ، ہمارے تو بچے، ہمارے تو جوان انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی زندہ ہیں. ہماری ہر برائی کی وجہ، سبب انٹرٹینمنٹ ہی بن چکی ہے. گویا ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی زندہ ہیں اور اس کو بھی، سورج گرہن کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا کہ یہ تو اور کچھ وجہ نہیں ہے، سائنسی وجہ ہے کہ زمین حائل ہو گئی اس لیے بے نور ہو گئی، تو آؤ لیٹس گو اور انجوائے کریں، دوربین سے دیکھیں. ویورز، یہ اتنا ہی غلط ہے اس پارٹی کا موقف جتنا کہ ہم اس کے اپوزٹ پارٹی جو اس حوالے سے سورج گرہن کو اور چاند گرہن کو بدعقیدگی، خود ساختہ عقائد کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. ایسے اس حوالے سے توہمات، خرافات، بے بنیاد عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ الامان والحفیظ، العیاذ باللہ، انسان حیران ہو جاتا ہے. ابھی کل ہی میں ٹی وی چینل پر سن رہی تھی کہ سورج گرہن ایک قسم کا نحوست کا سبب ہے.
ورڈ سن کر مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ اس کو بھی نہیں بخشا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ نحوست کا ذریعہ ہے۔ کیا کیا عقائد اس حوالے سے ہمارے ہاں نہیں پالے جاتے۔ آپ کو معلوم ہوگا اچھی طرح کہ پریگننٹ لیڈی اسپیشلی کمرے سے باہر نہ نکلے اور ایون تمام گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر پریگننٹ لیڈی نکلتی ہے تو گویا بچہ ڈیفیکٹیو ہو سکتا ہے، نابینا ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کی نکاح کی تقریب ڈیٹ پہلے سے اس دن سے بائی چانس فکس تھی تو وہ کینسل کر دی جاتی ہے کہ یہ تو جیسے اس کو گرن لگ گیا، یہ اس فیملی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کون سا بد عقیدہ اس کے حوالے سے اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ عہد رسالت میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج گرہن لگتا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا۔ کس دن؟ یوم مات ابراہیم، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ بد عقیدگی پھیلانے والے صرف آج ہی نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے ہیں۔ قال الناس، لوگ کہنے لگے، کسفت الشمس لموت ابراہیم، سورج کو گرہن نبی کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کی وجہ سے لگا ہے۔ آج نبی کا بیٹا فوت ہوا اسی لیے سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، کہا الا ایھا الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ گناہ گاروں کو باز رہنے کا حکم دیتا ہے، مجوسیوں کو، اس کی عبادت کرنے والے کو پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اس کو تو گرہن لگ سکتا ہے، یہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ان کا خالق ہے اس کی عبادت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہماری اپنی ہی کوئی سوچ ہے۔ ایک پارٹی وہ ہے جو اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتی ہے، بڑی لبرل سی، اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اور ایک وہ بیکورڈ ہے جو اس حوالے سے کوئی بھی بد عقیدگی نہیں چھوڑتے، اور ایون اس کو کسی کی موت یا زندگی یا کچھ تو اسے نحوست کا سبب کہتے ہیں، نحوست کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوچ والوں کا رد کیا، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج گرہن۔ اللہ باز رہنے کا حکم دیتا ہے، اور جس طرح تمام مخلوق میں ہر چیز میں اللہ نے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ ہم اس پیغام کو بھول جاتے ہیں اور کوئی اس کو دیکھنے کا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، اور کوئی بد عقیدگی کے دروازے کھول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ ہی کسی کی زندگی اور نہ ہی کسی کی موت ان کو گرہن لگاتی ہے، بلکہ جب تم دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم سورج گرہن دیکھو تو ڈوز، اب آ جائیے کرنے کے کام کی طرف۔ کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سورج گرہن کی نماز۔ فَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو۔ روایت ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقہ فی کسوف الشمس، غلاموں کو آزاد کرنے کا، ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی، نودی الی الصلاۃ فی کسوف الشمس،
صحیح بخاری میں ہے کہ جب سورج گرہن لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان کرواتے کہ آؤ سورج گرہن کی نماز پڑھو، صلاۃ کسوف کی طرف آؤ۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم بھول ہی جائیں گے نا، ہم تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، بھلا اس نماز کا کیسے اہتمام کریں گے؟ میرے نبی نہ صرف اہتمام کرتے تھے بلکہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ سورج گرہن کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا، میں دوڑی دوڑی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں اور عورتیں اور مرد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ام المؤمنین سے اشارتاً پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی نشانی ہے؟ فَأَشَارَتْ نَحْوَ السَّمَاءِ أَيْ نَعَمْ، انہوں نے بھی اشارہ کیا، فَقَالَتْ، اور کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی اور میں بھی ام المؤمنین کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، میں گرنے لگی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اپنے اوپر پانی ڈالا۔ باقاعدہ کیا ثابت ہوا کہ باقاعدہ اعلان کروایا جاتا تھا، لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور پھر عورتیں مرد مساجد میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، پلس صدقہ خیرات، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گھبراہٹ میں نماز کسوف کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ گھبراہٹ میں مجھے یوں لگا گویا قیامت قائم ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گرنے لگی، جس کو رک کر آپ نے اٹھایا نہیں بلکہ بھاگتے بھاگتے اس کو بھی گھسیٹتے گئے۔ یہ عالم تھا، اور ہم یا تو اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، انٹرٹینمنٹ کا دروازہ کھول دیتے ہیں سورج گرہن کے نام پر، اور دوربین سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے جمع ہو کر، یا پھر اسے نحوست کا دروازہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ صحیح وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مساجد میں باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے، عورتیں مرد جمع ہو کر صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 2 رکعت، اور جس طرح ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں اس کی 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، سورج گرہن کی نماز میں یہ فرق ہے کہ اس کے رکوع بھی 1 رکعت میں 2 ہوتے ہیں، اور تھوڑے زیادہ بھی روایت میں مذکور ہیں، کسی اور روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدہ بڑھا بھی دیا کرتے، رکوع بڑھا بھی دیا کرتے تھے۔ ویورز یاد رکھیے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اپنے تمام اس حوالے سے جو غلط عقائد ہیں ان کو رد کیجئے، اور کسوف کی نماز پڑھیے، سورج گرہن کی نماز پڑھیے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ روایت میں ہے کہ گویا سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا قیام، 1 رکعت میں سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا قیام، اور پھر دوسری میں گویا سورہ آل عمران کے برابر، کہ پہلی رکعت کا قیام جو دوسری رکعت کا قیام ہے وہ پہلی سے کم ہوتا تھا، اور پہلی کا زیادہ طویل ہوتا تھا، دوسری کا تھوڑا کم طویل ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ باطل نظریات کو ٹھکرائیے، ان کا رد کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔